أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، یقیناً ہم نے بابرکت رات میں اسے اتارا ہے، ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے ہیں۔ رب کی مہربانی سے وہ ہے بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات گرامی، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات، یعنی آج کی جو رات شب برات، جس کو بری ہونے کی رات کہتے ہیں، تو اس میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہ گاروں کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو دے دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو عطا کر دی جائے گی۔ کس چیز کی کمی ہے، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں اور عقبا تیری گلی میں، تیرے کرم سے اے کریم، تیرے کرم سے اے کریم، کون سی شے ملی نہیں، چولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اس رات کو حضور علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، طویل سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگا کرتے تھے۔ تو اس رات کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آج اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس رات میں 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک، نمبر 1 مشرک، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کو مشرک کہتے ہیں، اور مشرک کی اللہ بخشش نہیں کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ کینہ پرور، تیسرا نمبر صلہ رحمی سے عاری، چوتھا متکبر، پجامہ لٹکانے والا، یعنی جو آدمی تکبر کرتا ہے اس کی بھی آج رات بخشش نہیں ہونی۔ نمبر 5 والدین کا نافرمان، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا آدمی شرابی، جو آدمی شراب پیتا ہے، تو اس رات اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہونی۔ کتنی اللہ رب العزت اس رات کو بخشش فرمائیں گے، لیکن ان 6 لوگوں کی بخشش نہیں ہونی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں
نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے ہی مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو اس رات فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا۔ اور اس رات، یہ رات اللہ تعالیٰ سے جلوے کی رات ہے، نہ کہ حلوے کی رات ہے۔ اس رات بعض لوگ آتش بازی کرتے ہیں، یہ بڑا ہی ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور آتش بازی سے پرہیز کرے۔ کتنے سہاگ اس آتش بازی سے لٹ چکے ہیں، کتنی فلک بوز زمین عمارتیں پابند زمین ہو چکی ہیں۔ تو بھائیو، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور ایک ایسا عمل انشاءاللہ صرف آپ نے مغرب کی نماز کے بعد ایک عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ساری سال انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس رزق کم نہیں ہوگا۔ رات کو تو بس آپ عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، اگر رات کو آپ زیادہ دیر جاگتے رہے ہیں، عبادت کرتے رہے، لیکن صبح پھر آپ نے صبح کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو یہ بھی خسارے کی بات ہے۔ ہاں، اتنی دیر آپ رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دعائیں کریں، جتنی آپ کے اندر ہمت اور طاقت ہو، اس کے بعد سو جائیں، صبح کی نماز با جماعت پڑھیں۔ تو آپ نے آج ایک عمل یہ کرنا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے نہ مسجد کے اندر یا گھر میں، مسجد کی نماز پڑھ کے وہی بیٹھ کے آپ نے سورہ یاسین دیکھ کر یا زبانی پڑھنی ہے 3 بار۔ یہ مشائخ اعظام، علماء کرام، اولیاء دین کا یہ معمول ہے۔ آج کی یعنی مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین 3 دفعہ آپ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ پھر دعا کر لیں، اللہ رب العزت آپ کے سارا سال اللہ پاک رزق کا بندوبست فرما دیں گے۔ میرا الحمدللہ بڑے ہی سالوں سے یہ مجرب عمل ہے، میں اپنے تمام سننے والے بھائیوں کو یہ عمل کی اجازت دے رہا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد سورہ یاسین آج 3 بار تلاوت کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔